ٹرمپ کا حمایت یافتہ اخراجات کا بل ایوان نمائندگان میں مسترد، شٹ ڈاؤن کا خطرہ۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں، صدر پوٹن۔ شام پر اسرائیلی حملے بند ہونے چاہیے، اقوام متحدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے جمعرات کو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے پیش کردہ اخراجات سے متعلق پیکج کو مسترد کر دیا ہے۔ اس پیکج کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل تھی، جس کے بعد امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس بل کی حمایت کے باوجود 38 ریپبلکنز نے پیکج کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 3 ڈیموکریٹس ارکان کے علاوہ تمام نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ حکومتی فنڈنگ کی میعاد جمعے کی شب ختم ہو رہی ہے۔ اگر قانون ساز ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے میں ناکام رہے تو امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن پر چلی جائے گی، جس کی وجہ سے حکومتی ادارے معمول کے مطابق کام جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ شٹ ڈاؤن کے باعث مالیاتی امور سے لے کر نیشنل پارکس میں کوڑا اٹھانے تک سرکاری خدمات متاثر ہوں گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ بات چیت میں یوکرین پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیف کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے ان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ان کے بقول انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات اور سمجھوتے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے فریق کو بھی مذاکرات اور سمجھوتے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ادھر جمعرات کو برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد یوکرین کی تحفظ کی ضمانت دینے کی حمایت کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ شام پر اسرائیلی فضائی حملے اس ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں اور انہیں بند ہونا چاہیے۔ شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام پر سینکڑوں فضائی حملے کیے اور اسٹریٹجک ہتھیاروں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ گوتیرس نے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مکمل طور پر بحال کرنے اور جارحانہ کارروائیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کے حیات تحریر الشام گروپ کے دمشق کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسرائیلی فوجی گولان کی پہاڑیوں میں واقع شام اور اسرائیل کے درمیان واقع شامی بفر زون میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ عارضی اقدام ہے جس کا مقصد اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ شمالی شام میں ترکی کی حمایت یافتہ اور امریکی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے کہا تھا کہ ترکی کی حمایت یافتہ شامی فورسز اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں ہفتے کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے، لیکن ترکی کی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے کہا کہ دونوں متحارب دھڑوں کے درمیان جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ شمالی شام سے انقرہ کے لیے خطرہ برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اس وقت تک اپنی تیاری جاری رکھے گا جب تک شامی ڈیموکریٹک فورسز ہتھیار نہیں ڈال دیتی۔ امریکہ نے ایران اور یمن کے حوثی باغیوں سے متعلق اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے ان افراد، اداروں اور جہازوں کی تفصیل جاری کی گئی ہے جن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایران کی پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکلز تجارت سے وابستہ 3 جہازوں پر پابندی لگائی گئی ہے، جن کے ذریعے امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی قیادت کو اربوں ڈالر حاصل ہوتے ہیں اور یہ رقم مبینہ طور پر ایران کے نیوکلیئر پروگرام، بیلسٹک میزائلوں کی تیاری اور حزب اللہ، حماس اور حوثی باغیوں جیسی ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپوں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کی تازہ پابندیوں پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔